بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب تک ہم اس سیریز میں حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام سے افریقہ کے سیاہ فام، ایشیا کے جاٹ اور ایران کی آریائی قوم کے آغاز کو بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے یورپ کے سفید فام، مغل، ترک، تاتار اور منگولوں کے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شجرے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سیریز کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم حضرت ہاشم پر رکے تھے۔ حضرت ہاشم سے نور نبوت ان کے بیٹے شیبۃ الحمد ابن ہاشم میں منتقل ہوا، جو حضرت عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ایک بھائی کا نام اسد تھا اور پاکستان کے مشہور صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اسد ابن ہاشم کی لڑی سے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عبد المطلب کی۔ ہم نے بتایا تھا کہ ان کی شادی یثرب کے ایک قبیلے خزرج کے سردار کی بیٹی حضرت سلمہ سے ہوئی اور وہ شادی کے چند ماہ بعد سفر کے دوران غزہ کے مقام پر وفات پا گئے۔ ناظرین، حضرت ہاشم کی وفات کے چند ماہ بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام شیبۃ الحمد رکھا۔ وہ یثرب میں ہی اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانا کے قبیلے میں مقیم رہے۔ ان کی تقریباً 8 سال عمر تھی کہ وہ مدینے کے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے۔ باقی بچوں کی نسبت ان کی تیر اندازی بہت عمدہ تھی اور ہر تیر نشانے پر لگ رہا تھا۔ جب وہ تیر چلاتے تو صحیح نشانہ لگنے پر زور سے کہتے، انا ابن ہاشم، یعنی میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ قریب ہی مکہ سے آئے ہوئے ایک مسافر نے گزرتے ہوئے سنا تو ان کے پاس چلا آیا اور پوچھا کہ آپ کس ہاشم کے بیٹے ہیں؟ شیبۃ الحمد ابن ہاشم بولے کہ میں مکہ کے سردار ہاشم ابن عبد مناف کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص سن کر حیرانی کی حالت میں واپس مکہ پہنچا تو جناب مطلب کے پاس چلا آیا، جو حضرت ہاشم کے بھائی اور ان کے بعد کعبے کے متولی تھے۔ اس شخص نے ان کو سارا ماجرا بیان کیا کہ حضور، آپ اس بہادر بچے کو مکہ کیوں نہیں لاتے؟ جناب مطلب سن کر پریشان ہوئے کہ یثرب میں ان کا بھتیجا ہے اور وہ اس سے لا علم کیسے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کو لینے کے لیے یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت سلمہ کے روبرو پیش ہوئے اور ان سے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت چاہی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق انہوں نے حضرت شیبہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھ لے آئے۔ لیکن جب مکہ پہنچے تو حضرت شیبہ کے کپڑے گدلے تھے اور وہ اونٹ پر سوار تھے۔ لوگوں نے استفسار کیا کہ اے مطلب، میلے کپڑوں میں یہ خوبصورت بچہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے خاموش رہے تو لوگوں نے اس بچے کو عبد مطلب کہنا شروع کر دیا کہ یہ حسین بچہ جناب مطلب کا غلام ہے۔ اس طرح ان کا نام عبد مطلب اور پھر عبد المطلب ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب جوان ہوئے تو باپ کی جگہ سردار عرب اور کعبے کے متولی بنے۔ وہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شرک و بت پرستی کے سخت خلاف تھے اور لوگوں کو توحید پرستی کی دعوت دیتے۔ پیشانی میں نور نبوت ہونے کی وجہ سے بہت پرنور شخصیت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں جب کوئی مصیبت آ پڑتی یا قحط آ جاتا تو عرب کے لوگ ان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے اور ان کی نورانی شکل و صورت کا واسطہ دے کر رب سے مانگتے تو ان کی مشکل حل ہو جاتی۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی 6 بیویاں تھیں۔ البتہ ان کی بیوی فاطمہ سے حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ حضرت عبداللہ کے علاوہ ان کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام الحارث، ابو لہب، ابی طالب، الزبیر، حمزہ اور العباس تھے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب کی عمر 81 برس تھی، جبکہ دوسری روایت میں ان کی عمر 120 برس بتائی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب سے وہ نور بالآخر حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ سے وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل ہوا۔ اس طرح سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوئی، جن سے سلسلہ سادات اور خاندان بنو ہاشم چلتا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس سیریز کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔